فوج میں بھرتی کے لیے لاہور آنے والے 2 جوان بھائیوں کو خاتون ڈرائیور نے کچل کر ابدی نیند سلا دیا۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ کیسے پیش آیا، جانیے اس ویڈیو میں۔ وہ تو میرے گھر کے چراغ تھے، بڑھاپے کے سہارا تھے ہمارے۔ اس نے اس جگہ پہنچا دیا ہے میرے بچوں کو، وہ دوبارہ میرے پاس نہیں آ سکتے۔ وہ میری کل کائنات تھے، میرے لیے وہی سب کچھ تھے۔ کوئی ہوش نہیں ہے کیا کہنا ہے، کسی سے کیا بات کرنی ہے۔ یہی ہے، ہمیں راہیں دیکھ رہے ہیں بچوں کی، وہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، بس یہی ہے۔ ان کا جذبہ تھا کہ ہم آرمی میں جائیں، مگر ان کو جاب تو نہیں ملی۔ میرزادی نے میرے بچوں کو اس مقام تک پہنچنے نہیں دیا، پہلے ہی ختم کر دیا اس نے۔ چلے گئے وہ ایک لمحے میں، زندگی کی ساری راہیں پلٹ گئی۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں کوئی سٹوری لے کر نہیں آیا، ایک دکھ کی داستان لے کر آیا ہوں۔ کس طرح ایک امیر زادی نے 2 جوان بھائیوں کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا۔ میں اس وقت شیخ پورہ میں موجود ہوں۔ شیخ پورہ سے 2 بھائی آرمی کا ٹیسٹ دینے لاہور گئے، لیکن ان کو نوکری تو نہ مل سکی، لیکن ان کے جوان ماں باپ کو ان کے جنازے مل گئے۔ میں کس طرح اس سے بیان کر سکوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ دیکھیں کہ وہ امیر زادی آج بھی آزاد گھوم رہی ہے، ان کے گھر میں قیامت برپا ہو گئی ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کچھ اور بیان کر سکوں۔ مزید جانتے ہیں، ان کی والدہ میرے ساتھ بچوں کی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماں جی، جب بچے آپ کے صبح گھر سے گئے تھے تو کیا کہہ کر گئے تھے آپ سے؟ ماما جی ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جائیں اللہ کی سبورت۔ وہ تو میرے گھر کے چراغ تھے، میرے گھر کی رونق تھے۔ اس میرزادی نے اس طرح میرے بچوں کو کچل دیا نا۔ یہ پاکستان ہے، ادھر غریب لوگ اپنے بچے جوان کرتے ہیں اس امید سے کہ وہ ماں باپ کا سہارا بنیں گے، مگر یہ جو میرزادیاں ہیں ان کو بچوں کو بے دردی سے کچل کر چلی جاتی ہیں، پھر دیکھتی بھی نہیں ہے کہ کس طرح انہوں نے محنت مزدوری کر کے پالا ہے ان بچوں۔ وہ تو ایک مزدور کے بچے تھے، وہ کون سا ایک میرزادے کے بچے تھے کہ وہ بے دردی سے کچل کر چلی گئی۔ وہ تو میرے آنگن کے پھول تھے، وہ میری بڑھاپے کے سہارا تھے ہمارے، وہ ہماری زندگی کا سرمایہ تھے۔ اس نے اس طرح بے دردی سے کچلا نا اس کو، میرے بچوں کو، میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے اتنا دکھ ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کو جس طرح اس نے میرے بچوں کو اس طرح بے دردی سے کچلا ہے نا، اس کو بھی اسی طرح سزا ملے۔ اس کو بھی میں مریم نواز سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے بچوں کا مجھے انصاف دلا کے دے۔ شہباز شریف سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ میرے بچوں کا انصاف مجھے دلا کر دے۔ میں تو ان کو کبھی اپنی زندگی سے جدا ہی نہیں کر سکتی تھی، میں ان کو بھول ہی نہیں سکتی پوری زندگی۔ جب تک میری زندگی ہے میں اپنے بچوں کو نہیں بھول سکتی۔ مجھے تو اب بھی اسی طرح لگتا ہے کہ وہ ابھی آ جائیں گے، ابھی آ جائیں گے، مگر وہ اس نے اس جگہ پہنچا دیا ہے میرے بچوں کو، وہ دوبارہ میرے پاس نہیں آ سکتے۔ یہ کیسا۔ اچھا ماں جی، بچوں کے نام کیا تھے اور وہ کیا کرتے تھے؟ میرے بچے، ایک کا نام نور الحسن تھا، ایک چھوٹے بیٹے کا نام محمود الحسن تھا۔ بڑا بیٹا اپنے چاچو کے ساتھ ہوتا تھا، تو چھوٹا وہ دکان پہ کسی پہ مزدوری کرتے تھے۔ تو ان کی عمریں کتنی تھی ماں جی؟ ایک کی 20 سال، ایک کی 18 سال، مگر ابھی میرے بچے کی 20 سال پوری نہیں ہوئی تھی عمر، اس کی عمر بھی 19 سال 2 ماہ تھی۔ تو بڑے بیٹے کی بھی ابھی، چھوٹے بیٹے کی بھی نہیں ابھی 18 سال ہوئی، اس کی بھی جنوری کی 27 تاریخ کو 18 سال کا میرا چھوٹا بیٹا ہونا تھا۔ تو ان کا جذبہ تھا کہ ہم آرمی میں جائیں، ہم جاب کریں، مگر ان کو جاب تو نہیں ملی۔ اس میرزادی نے میرے بچوں کو اس مقام تک پہنچنے نہیں دیا، پہلے ہی ختم کر دیا اس نے۔ ماں جی، یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا، کس جگہ پہ پیش آیا؟ یہ واقعہ لاہور میں پیش آیا، سننے میں آتا ہے کہ آرے بازار میں آیا، مگر میں نے وہ دیکھا تو نہیں ہے، ادھر ہی پیش آیا یہ واقعہ۔ ابھی پہنچے ہی نہیں اس ایریے میں، تو جہاں جانا تھا انہوں نے، جس مقصد کے لیے جانا تھا وہاں پہنچے ہی نہیں ابھی، تو ان کو پہلے ہی اس میرزادی نے کچل دیا میرے بچوں کو۔ ماں جی، آپ نے اس واقعے کا علم آپ کو کیسے ہوا اور آپ نے اس دکھ کو کیسے جیلا؟ اتنے بڑے دکھ کو، اتنے بڑے سانے کو کیسے آپ نے جیلا؟ میں بیان نہیں کر سکتی، میں نے ایک ماں ہونے کے ناطے میں کس مشکل سے، کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ نہ مجھ کو چین کسی پل نہیں آتا،
बस मुझे यही कि मेरे बच्चे किसी तरह मेरे पास आ जाएं, मगर वो गए उस जगह पे हैं जहाँ से वापस नहीं आ सकते। किसी दूसरे शहर जाते हैं या जॉब करने जाते हैं, फिर तो मुझे उम्मीद होती कि वो आ जाएंगे, मगर मुझे अब उस मीरज़ादी ने मेरे बच्चों के इस तरह कुचला कि मुझे कोई उम्मीद नहीं कि मेरे बच्चे मुझे दोबारा मिल सकेंगे। मगर मैं ये अपील करती हूँ कि मेरे बच्चों की मुजरिम को सज़ा से बदतरीन सज़ा मिलनी चाहिए, बदतरीन सज़ा मिलनी चाहिए। बस इस तरह सज़ा मिलनी चाहिए जिस तरह उसने मेरे बच्चों को कुचल डाला है। माँ जी, बच्चों की कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई हो जो उन्होंने कहा हो कि माँ जी हम ये करेंगे बड़े होकर? यही मेरे बच्चों की ख्वाहिश थी कि हम आर्मी में जाएं, हम एयर फोर्स में जाएं। भाई यही मेरे बच्चों की ख्वाहिश थी कि हम मज़ीद आगे बढ़े और बाप का सहारा बने, बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ें। ये ख्वाहिश थी हमारे बच्चों की कि हम बाप के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और इसका बाप का सहारा बने। यही हमारा सहारा था बुढ़ापे का भी और अब भी, मगर उसने ये भी सहारा हमसे छीन लिया। मेरे बच्चों को उसने छीन लिया मुझसे। मेरे 2 बच्चे अभी छोटे हैं, एक पढ़ रहा है, दोनों पढ़ रहे हैं अभी। वो तो अभी 20 साल तक पढ़ेंगे तो फिर उनकी तालीम मुकम्मल होगी, तो फिर हमें कोई आसरा होगा उनका। अभी तो वो बहुत छोटे हैं। भाई यही 2 बड़े थे मेरे बच्चे, यही सहारा था हमारा बुढ़ापे का। हमारी कुल कायनात ही ये थी हमारा, मैं बयान नहीं कर सकती। तो माँ जी, आपने इस हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई की है और कानूनी कार्रवाई का क्या नतीजा निकला? कानूनी कार्रवाई तो अभी कर रहे हैं, मगर मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई नतीजा। कानून को चाहिए कि उसको जल्द से जल्द सज़ा दे। वो मेरी कुल कायनात थे, मेरे लिए वो ही सब कुछ थे। सदमा जब मैं जनरल हस्पताल पहुंचा तो मुझे ये मालूम है कि मेरे बच्चे जवान हो गए हैं। इससे पहले तो मैं उनसे प्यार मोहब्बत और लाड के साथ रहता था, तो वही मुझे मालूम हुआ जब मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी दुनिया से वो चले गए, फिर मुझे मालूम हुआ। बच्चों के जाने से आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात मरतब हुए? असरात ये है कि अब तक कोई होश नहीं है, क्या कहना है किसी से, क्या बात करनी है। यही है, हमें राहें देख रहे हैं बच्चों की, वो आ रहे हैं, बस यही है। तो आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब से और आईजी साहब से, क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? दरख्वास्त यही करेंगे कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे बच्चों का इंसाफ हमें दिया जाए। हमें कोई पुलिस के और किसी और से कोई इंसाफ की मदद की कोई नहीं मिल रहा। वो कातला जो है ना, वो कातला वो तो दंदनाती फिर रही है कातला, वो तो कातला बाहर है, उसको हथकड़ी हो अंदर हो कातला, हमारे दिल को सुकून हो जाएगा। तो उस कातला को उसकी मुकम्मल सज़ा मिले, हमें यही चाहिए। कब तक माओ के लगते जिगर माओ से जुदा होते रहेंगे? खुदारा मेरी हाथ जोड़ कर आईजी पंजाब साहब और वज़ीर आला पंजाब साहिबा से गुजारिश है कि खुदारा एक टेस्ट केस है, शायद इंसाफ ही कुछ दुख बांट दे। अपने मेज़बान वली सेठ को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डेली पॉइंट।